ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا حیات و خدمات کا، اس پہ آج بات کریں گے۔ آج چھوٹا ویڈیو ہونے والا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ابھی حالیہ جو ایگزام ہوئے ہیں اردو کے، 3-4 بڑے جو ایگزام ہوئے، ان میں اس کی تصانیفیں پوچھی جا چکی ہیں۔ میرے خیال سے اس کو اچھے سے اس کی تصانیفیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ حامد حسن قادری ان کا نام ہے اور ان کے بارے میں آج جانیں گے۔ ان کی خاص طور سے آپ کو تصانیفوں پہ غور کرنا ہے کہ ان کی جو بھی سوال بنے ہیں وہ تصانیف سے ہی بنے ہیں ابھی تک تو پھر بھی جب جانتے ہیں تو تھوڑا اور بھی جانیے کہ حامد حسن قادری جو ہیں، ان کی پیدائش خاص طور سے یو پی ٹی جی ٹی والے اس پہ نظر رکھیے گا ان کی کتابوں پہ۔ تو حامد حسن قادری کی جو پیدائش ہے وہ 1887 میں ہوئی۔ 1887 میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو مراد آباد میں۔ مراد آباد بہت ہی اہم ہے۔ آل احمد سرور ہوں کہ یہ ہیں، حامد حسن ہیں، اقبال مجید ہیں، جگر مراد آبادی ہیں۔ اردو ادب میں مراد آباد بہت ہی اہم رول ادا کرنے والا شہر رہا ہے۔ تو ان کی پیدائش مراد آباد میں ہوئی ہے حامد حسن قادری کی، اور انتقال ان کا کراچی 64 میں ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے کتنے میں ہوا ہے، تو 1964 میں ہے۔ 1964 میں انتقال آپ کو شوکت تھانوی کا بھی یاد رکھنا۔ 1904 میں پیدا، 1964 میں اس کا بھی انتقال 63 یا 64 میں ہوا ہے، لیکن آپ 64 ہی مانیے، اس کو 63 کہیں کہیں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، حامد حسن کا جو پیشہ ہے وہ نقاد بھی تھے، مورخ یعنی تاریخ نویس بھی تھے، ساتھ ساتھ میں محقق بھی تھے، شاعر تھے اور معلم تھے، وغیرہ وغیرہ غلط لکھ دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ ان کا پیشہ تھا۔ آگے دیکھیے، حامد حسن قادری جو ہیں، ان کی زبان جو تھی وہ اردو تھی، اردو زبان کا یہ ادیب ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے باتیں کی ہیں جن ادیبوں پہ، ان کے تعارف اور ان کی تصانیف بایوگرافی پہ، وہ سبھی ٹی جی ٹی والوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اب آگے دیکھیے، حامد نے کیا کیا ہے، ملازمت کی ہے 2 کالج، ایک بڑودہ کا کالج جو تھا اس میں، اور اسلامیہ کالج جو اٹاوا کا ہے اس میں، دونوں میں تدریس کا کام کیا ہے، استاد رہے، اور 1952 میں سبق دوش ہوئے۔ یہ بھی آپ کو یہاں یاد رہے تو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی 40 تصانیفیں ہیں، یہاں سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ان کی کل جو تصانیفیں ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 40 ہے۔ اب ان کی خاص تصانیفوں میں دیکھیے، ایک تو پہلے یہی دیکھیے کہ مثنوی نمونہ عبرت، یاد رکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں مثنوی نمونہ عبرت کے بعد میں یہ کتاب جو ہے یہ بہت پوچھی جا رہی ہے، کیا نام ہے؟ تاریخ و تنقید ادبیات اردو، ایک یہ کتاب۔ اس کے بعد میں یہ بھی انہی کی کتاب ہے، غالب کی اردو نثر اور دوسرے مضامین، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ آگے ان کو یاد رکھنا ہے، جامع التواریخ انہی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں ہے تاریخ مرثیہ گوئی، یہ امپورٹنٹ کتاب ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ والی یاد رکھنا ہے، تاریخ و تنقید ادبیات، ساتھ میں یہ والی کتاب یاد رکھنا، تاریخ مرثیہ گوئی۔ جو مرثیہ ہے، ڈرامے ہیں، ناول ہیں، ان کی جو بھی جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، ارتقا لکھا ہے، ان کی کتابیں خاص طور سے یاد رکھیے گا۔ ڈرامے کا ارتقا پہ کس نے کتاب لکھی ہے ان پہ۔ تو اب اس کے بعد میں دیکھیے ان کی ایک اور کتاب، یہ غالب کی جو لکھی ہوئی کتاب، غالب پہ لکھی ہے، غالب کی اردو نثر اور دوسرے مضامین۔ اس کے بعد میں ادبی مقالات بھی ان کی کتاب ہے، مضامین کائنات ان کی کتاب ہے، اور یہ مجموعہ دیوان، انتخاب دیوان مومن کا جو ہے وہ انہی نے کیا ہے۔ اگر مومن کے دیوان کو شائع کرنے کا یا مرتب کرنے کا کام تو ضیاء بدایونی نے کیا ہے، لیکن یہ بھی کام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہے سفینہ تاریخ ان کی کتاب ہے، دفتر تاریخ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں ہے سفینہ نثر و نظم، تمثیل زلیخا، یوسف زلیخا، اور یہ کتاب یاد رکھنا ہے آپ کو ہر حال میں۔ سید و سیاد جو ہے یہ یاد رکھیے گا، اسی نام سے مجنو گورکھپوری کا لکھا ہوا افسانہ بھی ہے، تو یہ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنی ہے۔ یہ کتاب ویری ویری امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے دونوں کی۔
अफसाना किसका है? मजनू गोरखपुरी का, इनकी भी ये किताब है। आगे है तरतीब इत्फ़ाल, बच्चों के लिए भी इन्होंने ये किताब लिखी है, तरतीब इत्फ़ाल। इसके बाद में है तारीख़ व तनक़ीद, और इसके बाद में है एल्कोहल और ज़िंदगी। ये आपको याद रखना है। तो इतनी ही तसानीफ़ें जो ख़ास थीं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इनमें कोई गलती हुई है या इसके अलावा अगर कोई तसानीफ़ें हैं जो आपको मालूम हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। इसमें जो गलती हुई है वो ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई आपका मशवरा है तो वो आप दे सकते हैं। UPTGT का जो एग्ज़ाम है मैंने कहा वो अभी हाल ही में नहीं होगा, ये पक्का तय है। 3-4 महीने से तो पहले 3-4 महीने से तो पहले किसी की कीमत पे नहीं होगा, वरना इससे भी ज़्यादा टाइम जाएगा। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। अगर उसमें भी आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। उस पर फिर से मैं बात करूँगा जब कोई उसकी नई सूचना या कोई आयोग की तरफ से बात आएगी। शुक्रिया।